السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج آپ حضرات کی بارگاہ میں عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی فضائل عاشورہ، اس کے بارے میں 4-5 چیزیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور پوری باتوں کو سماعت کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ عاشورہ کے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہوں گے۔ سماعت فرمائیں اور سننے کے بعد اپنے تمام دوست احباب کو بھی شیئر کر دیں۔ نمبر 1، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے گا تو اس کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے سال بھر تک کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس کو سال بھر تک خوب رزق عطا فرمائے گا۔ دوسری حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 170 ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، جو شخص عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کو ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور جنت میں ہر بال کے بدلے ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 423 اور غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ اور چوتھی حدیث سماعت فرمائیں، بزرگان دین کا قول بھی ہے کہ جو عاشورہ کے دن غسل کرے گا یعنی نہائے گا تو سال بھر تک مرض میں مبتلا نہ ہوگا، یعنی اس کو کوئی بیماری سال بھر تک نہیں ہوگی، بیماریوں سے وہ سال بھر تک محفوظ رہے گا۔ کب؟ یعنی عاشورہ کے دن غسل کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور آگے سماعت فرمائیں، جو عاشورہ کے دن کسی بیمار کی عیادت کرے گا یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائے گا تو گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی عیادت کا ثواب ملے گا۔ اور آگے سماعت فرمائیں، جس نے عاشورہ کے دن کسی کو پانی پلایا تو اس نے اتنی دیر تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور سماعت فرمائیں، جو عاشورہ کے دن 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اسے 1000 روپے عطا فرمائے گا۔ اسی کلپ کے اندر آپ حضرات کو عاشورہ کے دن نماز پڑھنے پہ کیا ثواب ملتا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ جو شخص عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز یعنی 2 کر کے اس طرح پڑھے کہ چاروں میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدللہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے اللہ رب العالمین 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے نور کا ممبر بچھائے گا، نور کے بستر بچھائے گا۔ حوالہ نجہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، گھر میں جھاڑو نہ دینا، کھانا نہ پکانا، یہ سب کام ناجائز و حرام ہے۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 150۔ اور آپ حضرات ان ساری چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں یہ سارے مسائل ڈال دیا ہے، آپ حضرات پڑھ بھی سکتے ہیں، لہٰذا آپ حضرات اسے خود بھی سنیں اور اپنے تمام دوست احباب کو شیئر کریں۔
ایک اور حدیث سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن یعنی 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص، سمجھ گئے؟ ایک مرتبہ الحمدللہ اور 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، کیسی؟ 4 رکعت نماز ایک ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ یعنی پچھلے 50 برس اور آنے والے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سماعت فرمائے ملائے اعلیٰ میں ایک جگہ ہے جنت میں، اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کروائے گا۔ کس کے لیے؟ جس نے 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کی صورت اور 50 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 50 برسوں اور آئندہ آنے والے 50 برسوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جنت میں ایک جگہ ہے جس کا نام ملائے اعلیٰ ہے، اس کے لیے نور کے 1000 محل تعمیر کروائے گا۔ اور آخری حدیث سماعت فرما لیجئے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے راحت القلوب، جس میں ہے کہ جو عاشورہ کے دن 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ 70 مرتبہ جو پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا اور اس کا نام اولیاء کے ناموں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ لہٰذا آپ حضرات عاشورہ کے دن کو اپنے آلتو فالتو میں نہ گزاریں بلکہ اس نیک اعمال میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی آپ کو عاشورہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اور یوم عاشورہ کی اہمیت اور روزہ کے بارے میں بھی حدیث سماعت فرما لیجئے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کس کو؟ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ اور جس نے عاشورہ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ رب العالمین اس کے سر کے عوض، سر کے بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند کرے گا۔ لہٰذا آپ حضرات عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھیں، یا تو آپ 9-10 کا روزہ رکھیں یا تو 10-11 کا روزہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو عاشورہ اور ماہ محرم کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی اپنے تمام دوست احباب کو شیئر کریں۔ اس فقیر قادری محمد حسان رضا قادری رضوی، خطیب و امام سنی حنفی نوری مسجد کبوتر خانہ شہر اندور کو دعا میں یاد فرمائے۔ فیضان اعلیٰ حضرت نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید مسائل کے لیے آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔